بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے. سو آئی ایم اگین ہیئر with the unchallengeable miracles of the Quran with the references of ayah. This is our second class. Again, the topic is same, the introduction of science to Islam. And now I'm going to start with the reflection, or we can say the ponder over the Quran. So نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. Again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now I'm going to start where we end. From where we end. ہم نے پڑھا تھا لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. اسی بات سے ہم آج کی کلاس کو کیری کریں گے انشاءاللہ. سو دین ہاؤ کین ہی بی نون سو دیٹ ہی کین بی ورشپڈ اینڈ اوبیڈ. کویشچن یہ اٹھتا ہے جب اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے اور اس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیسے اس کی عبادت کریں، کیسے ہمارا دل جھکے اللہ کی عبادت کے لیے، کیسے ہم اس کو اوبے کرنے کے لیے ہمارا دل راضی ہو جائے. یعنی کہ ان شارٹ ہم بغیر اسے دیکھے، بغیر اس کے جیسا کوئی دیکھے، بغیر پہچانے، بغیر جانے، بغیر اس کے پارٹنر کو دیکھے، اس کی عبادت کوئی کیسے کر سکتا ہے، اس کی عبادت ہم کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے. اور ہم کہہ دیتے ہیں بینگ اے مسلم کیونکہ وہ اللہ ہے، رائٹ، وہ اللہ ہے. یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نان مسلم سے اگر آپ کہیں گے کیونکہ کہ وہ اللہ ہے تو آپ کیا جواب ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے؟ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ نو، اس کے دل میں نہیں ہے. آپ کو اس کے لیول پر اس کو سمجھانا پڑے گا. وہ آپ سے کیا کہے گا؟ آپ کو کیسے پتا کہ ایک ہی خدا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ یا پھر وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، سو واٹ، وائی ڈو وی ورشپ اللہ، ٹھیک ہے. تو اینڈ دا ورشپنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دی obligation آف مین. یہ آپشن نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، obligatory ہے، مینڈیٹری ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے. اللہ has endowed him with reason and senses with which he can discover him through reflection or manifestations of the universe and through his wonderful creations and great science. Those who are able to make this discovery are the intelligent ones. بات کیا ہو رہی ہے؟ چلیں اب اللہ کو کیسے پہچانیں اور اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے. تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ٹھیک ہے، ہم پھر کر بیان کرتے ہیں قرآن میں لوگوں کے لیے مثالیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں دیں. کسی نے اگر قرآن نہیں پڑھا، اس تک نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں مثالیں رکھی. ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز ہمیں اللہ کے بارے میں ایک انفارمیشن دے رہی ہوتی ہے، بشرطے کہ ہم لینے والے بنیں، اس کو سمجھنے والے بنیں، اور ہم دوسروں کو دینے والے بھی بنیں. ہمارے پاس وہ صلاحیت گویائی ہونی چاہیے کہ ہم اگلے کو اس بات کے لیے کنونس کر سکیں. ٹھیک، تو اب آپ دیکھیں کہ جو میں نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ سبھی نے کام کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرنی ہے اور ایک ہی الہ کیوں، اس کے اوپر ورک کرنا ہے. ایک سسٹر نے کیا بھی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. بہرحال ہم اگر دیکھیں جب کوئی ریسرچ کی جاتی ہے تو اس پر ہائپوتھیسس بنائے جاتے ہیں. ٹھیک، جس شخص نے، جب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ نہیں پہچان لیا تھا، انہوں نے پہلے سورج کو رب بنایا. انہوں نے کہا یہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ رب ہے، یہ اتنا بڑا ہے. انہیں سورج بہت بڑی چیز لگا، انہوں نے سمجھا یہ رب ہے. لیکن جب رات کا ٹائم ہوا، سورج چھپ گیا، تو ان کو لگا نہیں، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک، اسی طرح اگر آپ دماغ لگائیں، ہم دماغ لگائیں تو سوچیں کیونکہ رب تو حاضر ہر وقت ہوتا ہے نا. جو رات کو ایبسنٹ ہے یا کوئی دن میں ایبسنٹ ہے وہ رب نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے سٹارز کو بنایا. اسی طرح اگر آپ ازیوم کریں تو
پھر الٹیمیٹلی وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ ایک ہی اللہ ہے. اور یہ جو دین ہے اللہ کا، توحید ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی ہے، شہادت ہے، یہ ملت ابراہیم ہے. ملت ابیکم ابراہیم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. ٹھیک، تو ہم انہی کی ملت کی پیروی کرتے ہیں، اور انہی کی ملت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے. ٹھیک، تو ہم اگر آپ سوچیں کہ ایک سے زائد خدا ہو، جیسے بہت سارے لوگوں کی ازمپشن ہے، ٹھیک، خدا 2 ہے، 3 ہے، ملٹیپل ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک چیئر کے 2 چیئر پرسن نہیں ہو سکتے. اتنا تو ہمیں دنیا میں بھی سمجھ میں آتا ہے. ایک کرسی کے 2 امیدوار نہیں ہو سکتے، ایک پد کے 2 اترادھیکاری نہیں ہو سکتے، رائٹ؟ اتنا ہمیں دنیا میں بھی سمجھ میں آتا ہے. ایک عہدے پر ایک ہی شخص فائز ہوتا ہے ایک جگہ میں، رائٹ؟ چلیں، تو پھر 2 خدا کیسے ہو سکتے ہیں، رائٹ؟ لیکن پھر بھی آئی کین پروو یو کہ 2 خدا یا ایک سے زیادہ الہ نہیں ہو سکتے، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے. کیسے؟ اگر آپ دیکھیں پہاڑوں کا خدا الگ ہو، اور آپ سمجھ لیں جیسے نان مسلم ہندوازم میں ہوتا ہے کہ پہاڑوں کا، بارش کا خدا الگ ہے، سمندر کا الگ ہے، لینڈ کا الگ ہے، اور جو ہے اسکائز کا الگ ہے. تو آپ ایک بار ازیوم کریں کہ پاور کی لڑائی نہیں ہوگی کہ آپس میں پاور کی لڑائی ہوتی ہے، جس بھی بات کی لڑائی ہوتی ہے سپیریارٹی کی لڑائی ہوتی ہے. آج تک آپ دیکھیں نیوی اور ایئر فورس کا اور آرمی کا جھگڑا نہیں ختم ہوا کون سپیریئر ہے. ٹھیک، تو پاور کی لڑائی ہوتی ہے، یہ سب میں ہوتی ہے. جہاں بھی ایک سے زیادہ لوگ ایک سے زیادہ ہوگا کوئی بھی، وہاں پر پاور کی لڑائی ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، ہر شے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی ہے. ٹھیک، لوگ جو ملٹیپل الہ بناتے ہیں، کیا وہ نہیں سوچتے کہ اگر لڑائی ہو جائے بارش والے خدا کی، اناج والے جو ویجیٹیشن گرو کرتا ہے لینڈ والے خدا سے، اب دیکھیں وہ بارش نہیں برسا رہا ہے، کھیتی نہیں اگے گی، چیزیں تو ڈیپینڈنٹ ہے نا. یہ تو سائنس نے پروف کر دیا، اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا. تو کہ کیسے بارش سے پھر کھیتی ہوتی ہے. ٹھیک، ویجیٹیشن گرو نہیں ہوگی، نقصان کس کا؟ عوام کا، بندے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور جب قحط سالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب ڈراؤٹ ہوتا ہے، جب سوکھا پڑتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی ہے، تو لوگ بہت اچھی خاصی اس میں مر جاتے ہیں، اچھے خاصے نمبرز میں ڈیتھ ہوتی ہے. ٹھیک، تو ایک چانس یہ، پھر ایک بات آپ اس کو نوٹ کیجئے کہ دنیا یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی. ٹھیک ہے، آپس میں ایسے لڑائیاں ہوتی تو. ٹھیک، تو اگر آپ سوچیں کہ آپ چلیں، یا بارش والے خدا نے بے انتہا بارش برسا دی، ٹھیک، پھر کیا ہوتا؟ ساری زمین باڑھ کی نظر ہو جاتی. پھر آپ سوچیں دوبارہ پھر اس کیس میں کیا سروائیول ہو سکتا تھا انسان کا، جانوروں کا اور باقی چیزوں کا؟ نو، یہ چانس بھی گیا. ٹھیک، اب چلیں جو بھی اگر غصہ آیا لینڈ والے خدا کو، تو بارشیں سب اپنی نارمل ہے، اس نے کہہ دیا میں ویجیٹیشن ہی گرو نہیں کروں گا، نظام درہم برہم ختم. ٹھیک، نہیں جو ہے سروائیول ممکن تھا. جب ویجیٹیشن ہی گرو نہ ہوتی پھر کیا ہوتا؟ ٹھیک، پھر کون کیا کھاتا؟ بات اس کی کہ کون کیا کھاتا. وہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کھلانے والا ہے، تو اب آئیں گے ہم پھر اس بات پر دھیرے دھیرے کہ کیسے اللہ کھلانے والا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ میخیں ہوتی ہیں جیسے نیل ہوتی ہے نا، کیل، آپ کو دیوار پہ کوئی چیز ہینگ کرنی ہے تو آپ کیل ٹھوکتے ہیں، اور وہ زیادہ اندر ہوتی ہے، بہت تھوڑا سا سمجھ لیں آپ، وہ 2% یا 5% باہر ہوتی ہے، باقی اندر ہوتی ہے. تاکہ وہ باہر اتنی تھوڑی کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ جس چیز کو آپ اس پہ ہینگ کر رہے ہو وہ لٹک نہ جائے، وہ گر نہ جائے، وہ ڈھلک نہ جائے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا ہے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. ٹھیک، زمین اگر ڈھلکی نا تو اینڈ اپ ود واٹر، اوکے، پانی میں جا کے گریں گے سب سمندر میں، کیونکہ کانٹیننٹس جو ہیں سمندروں پر فلوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک، اب اگر پہاڑوں والوں کو غصہ آئے، ٹھیک، تو کیا ہوگا؟ اگر وہ پہاڑ زمین سے باہر نکل جائے، سب درہم برہم، اینڈ اپ ود دی واٹر، اینڈ اپ انڈر دی واٹر ان فیکٹ، اور یو کین سی دی اینڈ اپ ود دی فائر آف اینڈ اپ ان دی لاوا of volcanoes.
کیونکہ زمین کے اندر آگ ہے، والکینوز پر والکینوز آپ کو ملتے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ چیز بھی کینسل کہ اس طرح اگر ہوتا اور ایک کو غصہ آتا تو پھر سروائیول، دنیا کا سروائیول ممکن نہیں تھا. میں آپ کو ایک نظریہ دکھا رہی ہوں کہ لوگوں کا سروائیول پاسبل نہیں تھا، جانوروں کا، انسانوں کا سروائیول پاسبل نہیں تھا. دنیا یہاں ملینز اینڈ ٹریلینز ایئر اگو جو ہم آج بات کرتے ہیں نا، وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، ٹھیک. اسی طرح اگر آپ دیکھیں جیسے نان مسلمس کہتے ہیں سمندروں کا خدا الگ ہوتا ہے، ٹھیک. تو آپ دیکھیں کہ ابھی میں نے بتایا کہ آپ کو خود بھی معلوم ہوگا کانٹیننٹس جو ہیں ہمارے، اگر ارتھ کے اوپر والے لیول پر دیکھا جائے، کرسٹ میں دیکھا جائے تو 30% لینڈ ہے، 70% واٹر ہے. کانٹیننٹس واٹر پر فلوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک. اگر آپ کتنا بھی دور رہتے ہو سمندر سے، آپ کا شہر اس ملک میں سمندر سے کتنا بھی دور ہو، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اگر چاروں طرف سے سمندر چڑھ کے آئے گا تو آپ بچ جائیں گے؟ آپ کا گھر بچ جائے گا؟ ایسا ہو جائے گا؟ ناٹ پاسبل، نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 30% ہے لینڈ. سارے سمندر اگر طغیانی پہ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ سارا لینڈ ڈوب جائے گا. حالانکہ سمندر کے نیچے پھر زمین ہے لیکن وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک. تو پھر سے کیا ہوگا؟ سمندر کے خدا کو اگر کسی بات کا غصہ آیا یا اس نے سوچا کہ میں ثابت کروں کہ میں سپیریئر ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ سارا لینڈ ختم. اب کس پہ سپیریئر ہو؟ کسی پر نہیں، ٹھیک. تو سارا لینڈ ختم، سارے انسان ختم، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو لائفس ہے وہ ارتھ کرسٹ کے اوپر ہے، رائٹ، اندر نہیں ہے. وہ بچپن کی بات تھی جب ہمیں لگتا تھا زمین کے اندر بونے رہتے ہیں، وہ اب نہیں ہے، ٹھیک ہے. ڈورفس رہتے ہیں، اب نہیں، ایسا لگتا بھی نہیں ہے بیسیکلی، ٹھیک. تو اٹ از ناٹ پروفڈ کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے تین کیا بلکہ چار ایگزامپلس لیے. پہاڑوں کے خدا کا ایگزامپل لیا کہ اگر پہاڑوں کا خدا ہوتا الگ، یا زمین کا، اور پھر بارش کا، اور جو ہے ہم نے لیا سمندر کا. تو آپ کو اس سب سے، ان چار باتوں سے، چار ایگزامپل سے آپ کس نتیجے پر پہنچے کہ ملٹیپل خدا نہیں ہو سکتے، ٹھیک. سوچنے کی دیر ہے، باقی کلیئر ہو جاتا ہے، صحیح ہے. آسمانوں کا خدا الگ ہوتا، نئی پرابلمس تھیں، نئی چیزیں تھیں. اگین آپ سورج الگ خدا ہوتا، چاند الگ خدا ہوتا. سورج نے نکلنا نہیں ہے، رات ہی رات رہنی ہے. تو آپ دیکھیں جو ویجیٹیشن گرو کرتی ہے سورج کی روشنی میں، فوٹو سنتھسس ہوتی ہے، سارا پلانٹس اپنا کھانا بناتے ہیں، وہ پھر اس قابل بنتے ہیں کہ ہم انہیں کھا سکیں، رائٹ، یا وہ ہمیں شیڈو دے، ٹھیک. تو پھر وہ اس قابل ہی نہیں بنتے. اور اگر رات والے کو غصہ آ جائے تو پھر رات ہی رہے، رات نہ ہو یا پھر رات ہی رہے، ٹھیک. تو پھر اگر سورج ہی سورج رہے گا تو ڈونٹ یو تھنک کہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی؟ گلوبل وارمنگ ابھی جتنی بڑی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے. اگر آپ چاہیں تو اپنے اینڈ پر اس بات پر ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، مطلب ریسرچ ان دا سینس کیلکولیشنز کر کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک. تو پھر یہ بھی نہیں پاسبل. تو اس طرح اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی، کوئی شخص دوسرے مذہب کا ہے لیکن یہ لیم ایکسکیوزز نہیں چلیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. کیوں نہیں چلیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ بھی دیا ہے، آنکھیں بھی دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان بھی دیے ہیں سننے کے لیے، زبان بھی دی ہے بولنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انٹیلیجنٹ لوگ انہی کو کہا ہے جو علم والے ہیں. اور علم والے کنہیں کہا ہے؟ جو ساتھ میں علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. صرف نالج کتابی کیڑا بن کر کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہمارے عمل میں بات نہ آ جائے. تو ابھی جو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اوبلیگیٹری قرار دیا ہے. کیونکہ اس نے ہمیں دماغ بھی تو دیا ہے نا سوچنے کے لیے، کہ آس پاس دیکھو، سمجھو، پھر پہچانو مجھے. کسی کے پاس اگر قرآن نہیں ہے، ٹھیک، کسی کے پاس اگر بتانے والے نہیں ہیں، دین کی دعوت دینے والے نہیں ہیں، پھر بھی وہ لیم ایکسکیوز نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے پاس آنکھیں تو ہے نا دیکھنے کے لیے، اس کے پاس دماغ تو ہے نا سمجھنے کے لیے، اس کے پاس کان تو ہے نا سننے کے لیے. پھر کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ پھر کیوں نہیں سوچتے؟ پھر کیوں نہیں تفکر کرتے؟ پھر کیوں نہیں تذکر کرتے؟ پھر کیوں نہیں تم پونڈر کرتے قرآن پر؟ اللہ تعالیٰ نے یہی تو کیا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں سوچا کرو. علم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ترغیب دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار باتیں فرمائی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 269 میں فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یؤتی الحکمت وہ عطا کرتا ہے حکمت، دانائی یعنی وزڈم، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت بس اور جو دیا گیا حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا بس تحقیق وہ دیا گیا خیر کثیر، حکمت کو خیر کثیر کہا گیا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب اور نہیں نصیحت پکڑتے سوائے عقل والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ والا فریز وما یذکر الا اولو الالباب کئی جگہ اور بھی فرمایا، یعنی کہ نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ نصیحت کون پکڑتے ہیں؟ یعنی عقل والے۔ تو جس نے سمندروں کو دیکھا، نصیحت حاصل کری، وہ عقل والا ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے آسمانوں کو دیکھا اور نصیحت حاصل کری، وہ عقل والا ہے۔ آسمانوں کو دیکھ کر کبھی خیال آپ نے دیکھا، آپ کی چھت کو آپ کی جو گھر کی چھت ہے اس کو دیکھ کر آپ کو خیال آتا ہے اگر یہ پنکھا گر گیا تو، ہے نا، لیکن کبھی آپ کو آسمان کو دیکھ کر یا چھت گر گئی تو، ٹھیک، کبھی آپ کو آسمان کو دیکھ کر یہ خیال نہیں آتا کہ اگر یہ میرے سر پہ گر گیا تو، بیکاز اللہ ہیز میڈ دیٹ فار دس پرپس، وہ آپ کے سر پہ گرانے کے لیے نہیں بنایا گیا، ٹھیک۔ تو جس نے آسمان کو دیکھا اور اس نے اس کی وسعت کو بھی دیکھا کہ میری نگاہ ختم ہو جاتی ہے، آسمان ختم نہیں ہوتا، آخر یہ بنا کیسے، وہ ہے عقل والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے جس نے سورج، چاند، ستارے، سیارے، درخت سب دیکھا اور ان سے نصیحت حاصل کی، وہ ہے عقل والا شخص۔ اور نصیحت ایسے حاصل کری کہ آپ ڈھونڈتے 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 پہنچ گئے اپنے رب تک، پہچان لیا رب کو، پہچان لیا کہ کوئی ایک ہے بنانے والا، ٹھیک۔ بنانے والا عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہے، جس نے خود کو انٹروڈیوس کیسے کروایا، انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے انٹروڈیوس کرایا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ، انا اللہ، رائٹ۔ اللہ تعالیٰ نے سائنس والوں کو نہیں کہا، سائنٹسٹ کو نہیں کہا کہ وہ عقل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈسکوریز، انوینشنز، یہ سب معیار نہیں رکھے عقل کا۔ جس نے عقل لگائی اور نصیحت حاصل کری، جس نے اتنی عقل لگا لی، محض اتنی کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، ٹھیک، وہ عقل والا ہے، وہ علم والا ہے، اس کے پاس سمجھ ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے۔ بیوقوف کون ہے؟ جس نے بہت ٹائم سپینڈ کرا، دنیا کی ساری زندگی گزاری اور پھر بھی وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکا۔ اور اب تو رب پہچاننے کے لیے آسانی بھی کتنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ تو ان کے علاقے میں تو سب بت پرست تھے، ان کے جو باپ تھا آزر، میں بھی چچا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ خود بت پرستی کیا، بلکہ بت تراشا کرتا تھا، تو ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی، دماغ لگایا، ٹین ایجر تھے، دماغ لگایا، ٹھیک، اور پھر کتنا بڑا رسک بھی لیا جب اللہ پہ یقین جب اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں نا، تمام دماغ لگا کر اور سارے نشانیاں دیکھ کر، دنیا میں آس پاس دیکھ کر، محنت کر کے اور سفر کر کے، ٹرائل سے گزر کے، پھر ایسے ہی یقین آ جاتا ہے اللہ پر جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آ گیا تھا۔ حالانکہ کوئی بتانے والا نہیں تھا، لیکن سمجھ گئے تھے، پہچان گئے تھے، اور پھر نہ انہیں آگ سے ڈر لگا، نہ جنگل بیابان سے لگا، نہ اولاد کی گردن پہ چھری رکھنے سے لگا، انہیں کسی چیز سے، نہ پھر تنہائی سے لگا، نکال دیا تھا نا انہیں بستی سے، اور وہ اکیلے تھے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میرا نیکسٹ ٹائم کا شیلٹر کیا ہوگا، میرا کھانا پینا کیا ہوگا، نہیں۔ پھر ہمت بھی آ جاتی ہے، پھر بے خوفی بھی آ جاتی ہے، جب اللہ پہچان میں آ جاتا ہے نا، تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی مادہ پرستی سب نکل جاتی ہے دل سے، بشرط ہے کہ ہم پہچاننے والے بنیں، اور ایسے پہچاننے والے جیسے اس کا حق ہے، رائٹ۔ تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، بس زیادہ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا ہے۔ اور اب آج جہاں میں کہہ رہی تھی بات وہاں تھی کہ آج کے ٹائم میں بہت ایزی بھی ہے پہچاننا رب کو، کہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دور دور تک اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ملے گا، نو، اتنے سارے مسلمز ہیں دنیا میں، آپ کے پاس کتابوں کی اویلیبلٹی ہے، اب تو یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، سب جگہ آپ کو لیکچرز بھی مل جائیں گے، تو ڈھونڈنے والے کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ڈھونڈنے سے تو خدا مل ہی جاتا ہے، ہمیں بچپن سے سنتے آئے ہیں، تو کیوں نہ ڈھونڈا جائے، ڈھونڈیں، پائیں، محنت کریں، رائٹ۔ تو اس چیز کے لیے لیم ایکسکیوزز نہیں دینے ہیں، محنت کرنی ہے، پہچاننا ہے، بیوقوفی نہیں کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب،
ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہاری، اور اختلاف میں یعنی کہ آنے جانے میں رات اور دن کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ اگین بات آ گئی کس کی؟ عقل والوں کے لیے۔ رات اور دن تو بیک ایک کے پیچھے ایک آتے رہتے ہیں اور ملینز آف ایئر سے آ ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آسمان اور زمین بھی ہم سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے، بٹ لیکن اس سے نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ علم والے، عقل والے، رائٹ، عقل والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک۔ یہ نشانیاں کس کے لیے فائدہ مند ہیں؟ جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس دماغ ہے، ٹھیک۔ کوئی انسان کبھی اس کو گولڈ میڈل نہیں ملا، کبھی اس کا نام فیمس نہیں ہوا، کبھی اس کا جو ہے اس کو اتنی ایسی کوئی رسپیکٹ نہیں ملتی، جب وہ کسی محفل میں آتا ہے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، بٹ اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا کیا رکھا عقل والے ہونے کا؟ ناٹ دا گولڈ میڈلس، نیدر گولڈ میڈلس نور فیمس پرسنالٹی، بٹ واٹ؟ جو عقل لگا لے، جو عقل لگا لے، نشانیوں کو پہچان لے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ عقل لگانی ہے، نشانیوں کو پہچاننا ہے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل لگانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم والا بنائے، علم پر عمل کرنے والا بنائے۔ پھر the glorious Quran has illustrated manifestations of this universe and invited human minds to reflect on its wonderful creations. It presents an illustration of the earth and the mountains that are fixed upon it and the seas that run beneath it. Allah says in the Quran, وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. And this is the ayah of the Surah Nahl, ayat number 15. And he has affixed into the earth mountains, standing firm, lest it should shake with you, and rivers and roads that you may guide yourselves. Right? تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے ہے، اور پرپس کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اگر ہدایت نہیں پائی تو پھر ان ماؤنٹینز پہ بے شک تم ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ کر جو ہے نام بنا لو، ٹھیک، روڈوں پر لمبے لمبے سفر طے کر لو، اور زمینوں کو تلاش کے تم ڈسکوریز میں اپنے نام بھر لو، کچھ بھی کر لو، ہدایت نہیں پائی تو پرپس مکمل نہیں ہوا، رائٹ۔ تو اگین پرپس کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ الم تجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، سورہ نبا آیت نمبر 6 and 7. Have we not made the earth as a bed and the mountains as pegs? کیا زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا گیا اور ماؤنٹینس کو اس میں گاڑ نہیں دیا گیا؟ اچھا، ماؤنٹینس کے اوپر میری سب سے پہلی ویڈیو ہے، اگر آپ اولڈسٹ ویڈیو سرچ کریں گے میرے چینل پہ جا کر تو آپ کو وہ ماؤنٹینس کی ساری انفارمیشن وہاں مل جائے گی۔ یہاں پر ایکسٹرا ٹائم چلا جائے گا، اس لیے میں یہاں پر دوبارہ سے نہیں بتا رہی ہوں، ٹھیک، آپ کو وہاں سے لے لینی ہے انفارمیشن، اوکے۔ سو اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی شخص ماؤنٹینس دیکھے اور پھر اس کے بارے میں اسٹڈی کر لے، یا جس بھی چیز کو آپ دیکھو گے، ایون اگر آپ ایک تتلی کو بھی دیکھ لو نا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے بنانے والا اللہ ہے، ٹھیک۔ لیکن کس لیے؟ دماغ لگانا پڑے گا۔ اللہ کی عظمت محنت کر کے آئے گی، اللہ کی محبت جب اس کو ہم پہچانیں گے نا اسٹرگل کر کے، پھر آئے گی۔ ہم بورن مسلمس ہیں، زیادہ تر لوگ جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت وہ بورن مسلم ہیں۔ ہم چونکہ بورن مسلم ہیں، اس لیے ہمیں ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے مسلمان ہونے کی وہ قدر و قیمت معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم نے فیملیز نہیں کھوئی نا، ہم نے اپنی جان کی پر کبھی خوف محسوس نہیں کیا نا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اسٹرگل نہیں کیا نا، حجاب کے لیے ہم لڑے نہیں، کیونکہ ہم تو ایسے ہی چلے جاتے تھے، رائٹ، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہم نے مشکلوں سے نہیں پایا، جان نہیں گوائی، وہ قدر نہیں ہے۔ جنہوں نے جان گوا کے حاصل کیا ہے، کتنی قدر ہے نا ان میں، کتنی قدر تھی ان میں۔ ہم دیکھیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ جنگ و جدل میں کتنے لوگ شہید ہو جایا کرتے تھے، نیولی میرڈ شہید ہو جاتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی مار دیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انفیکٹ کربلا ہوا، ان کے نواسے جب شہید ہوئے تو ان کی گود میں ان کا 2 سال کا بچہ تھا، جس کو دشمن نے نیزہ مارا اور یا تیر مارا، اس کی شہرف پہ لگا اور وہاں سے خون کا ابالا پھوٹا۔
جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے نا انہیں پتہ ہے دین کی قیمت، انہیں پتہ ہے اسلام کی قیمت. لیکن چونکہ ہم بورن مسلم ہیں تو کہ اگر ہم سے پوچھے وائی وی آر مسلمس، ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، بیکاز ہمارے پیرنٹس مسلم ہیں. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے. ہم اگر پوچھیں وائی ڈو وی ورشپ اللہ، یا تم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، تم دوسرے ریلیجنس کو کیوں نہیں مانتے، صرف سب ریلیجنس کی رسپیکٹ کیوں نہیں کرتے، تو ان سب باتوں کے ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے، ہم آیا شائع کر رہے ہوتے ہیں. غلط ہے. ہمارے پاس ہونے چاہیے. قرآن جتنا علم ہمیں دیتا ہے اتنا کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں دیتا. آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لیں، آپ کو اتنا علم نہیں ملے گا، اتنی حکمتیں نہیں ملیں گی، اتنی اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے شروع میں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی آتھر ایسے اتنا بڑا کلیم نہیں کرتا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی پوائنٹ برابر مسٹیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں کوئی پوائنٹ برابر مسٹیک نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، جو لوگ نہیں مانتے ایک بار ٹرائی کرو. اگر آپ کسی چیز کو ڈینائی کر رہے ہو، کسی ہائپوتھیسس کو اگر ڈینائی کیا جاتا ہے تو پھر اسے پروف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر غلط ثابت کرو، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اس جیسی صورت لے آؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جب یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تم ہو کسی شک میں اس بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو پھر اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. ابھی شروع میں کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر کہا جا رہا ہے بندوں سے اوپن اختیار دیا جا رہا ہے، اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا یعنی قرآن، اس میں تمہیں شک ہے تو ٹھیک ہے، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. ٹھیک، دوبارہ پھر آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس جیسی کوئی آیت لے آؤ. ٹھیک، تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اس جیسی صورت بنانے میں تم اپنے سارے گواہوں کو بلا لو. ٹھیک، اپنے مددگاروں کو بلا لو. ٹھیک، اللہ کے سوا جتنے ہیں سب کو بلا لو. اگر تم سچے ہو کہ تمہارے شک جو اٹھ رہا ہے تمہارے دل میں وہ ٹرو ہے تو ٹھیک ہے، اپنے سارے مددگار بلا لو اور سب مل کے جو ہے بناؤ اس جیسی ایک صورت. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اوپن چیلنج ہے، سب کر سکتے ہیں، اس کو سب ٹرائی کر سکتے ہیں اور ٹرائی کیا بھی ہوگا ڈیفینیٹلی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر تم نہ کر سکو، ٹھیک ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں کر سکو گے. لن مطلب لم ہوتا ہے ڈڈ ناٹ اور لن ہوتا ہے ول ناٹ. جب اللہ کہتے ہیں نا ول ناٹ تو پھر ہو جاتا ہے ہرگز نہیں، مطلب ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ولن تفعلوا، تو اور ہرگز نہیں کر سکو گے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو جب تم کر نہیں سکے اور نہیں کر سکو گے تو پھر اب ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ آگ. وہ آگ، اس سے ڈرو. تم انکار کر رہے ہو نا، تمہیں ذرا شک ہے نا، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ آگ. اور اس کا فیول پتہ ہے کیا ہے؟ ڈیزل پیٹرول نہیں ہے، کوئلہ نہیں ہے، انسان ہے اور پتھر ہے. اللہم اجرنا من النار. ٹھیک، تو پھر جب تم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، زندگی تمہارے پاس، تم اوپن چیلنج کرو. اوپن چیلنج تمہارے پاس آیا ہوا ہے، تم ٹرائی کرو، لیکن ٹرائی اس نیت سے کرنا ہے کہ مجھے حق کو تلاش کرنا ہے. جب انسان حق کی تلاش میں نکلتا ہے نا تو پھر اسے حق مل جاتا ہے. اسلام کے اگینسٹ نہیں کھڑے ہو جانا ہے اور رب کے اگینسٹ نہیں کھڑے ہو جانا ہے. جس کو واقعی حق چاہیے وہ واقعی حق کی تلاش میں نکلنے کے لیے پوری اس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، تلاش کرو. ٹھیک، تمہیں پھر جو آنسر آپ کو ملتا ہے نا، پھر اس سے نہیں آنکھیں پھیرنی، اس سے نہیں، پھر بائسڈ نہیں ہو جانا ہے، ان بائسڈ رہ کے اس بات پہ، اس پروجیکٹ پہ ورک کرو. ٹھیک، پھر جو ہے جب محنت کر کے ہدایت ملے گی اس کا مزہ بھی الگ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر نہیں پا سکو جو تم سوچ رہے ہو اس کو سچ، پھر جو پتہ چلے کہ وہی سچ ہے جو اللہ نے کہا ہے، تو پھر اب ڈر لو. ٹھیک ہے، جب صورت نہیں بنا سکو ایسی تو پھر اب ڈرنے کی بات ہے اس آگ سے. اب جب ڈر لگتا ہے تو پھر جس چیز سے ڈرا جاتا ہے اس چیز سے بچا بھی جاتا ہے. بچنے کے وہی طریقے ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، کیونکہ بنانے والے کو ہی پتہ ہوگا نا کیسے بچا جا سکتا ہے. جب جہنم اللہ نے بنائی ہے تو اس کو ہی پتہ ہوگا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور یہ طریقے کہاں ہیں؟ قرآن میں. کم بیک ٹو دی قرآن. Again, I'm ending this with the Quran
and our today's class is finished, alhamdulillah, and we will start next in the next section. We'll continue the same inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If you like the sessions, please stay tuned and do the activity.